عباس صاحب جیسا چیمہ صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ جو کہ عدالتی معاملات میں وہ کچھ نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب نے بھی 2 دن پہلے کہا وہ بے بس ہیں, اپیل کر رہے تھے. کیسے مان رہے ہیں ہم کہ عمران خان صاحب جو تحریک انصاف کو اسی لیے انہوں نے جنم دیا اور اس کو لے کے چلے, ان کی ساری سیاست اس میں رہی کہ انصاف کا نظام قائم ہونا چاہیے, اور آج اپنے حکومت کے 4تھے سال میں کہتے ہیں میں کیا کروں, عدالتی معاملات میں میرا بس نہیں چلتا. اور جو جن کیسز کا یہ حوالہ دے رہے ہیں وہ کیسز تو شہزاد اکبر صاحب ہمیں بتاتے تھے کہ جی فلاں بندے نے اتنی کرپشن کر لی, فلاں کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آ گئے, ثابت کچھ کر نہیں سکے. اب یہ پرسپشن انڈیکس جو ہے اس کو ماننے سے انکاری ہے حکومت. دیکھیں مسعود چیمہ صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں, تاڑر صاحب بھی بیٹھے ہیں, دونوں کی گورنمنٹ سے ایک کی گورنمنٹ پہلے تھی, ایک کی اب ہے. یہ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا انسٹیٹیوشنز میں کرپشن موجود نہیں ہے, اور میسو کرپشن کی بات کروں میں, ایسے ویسے نہیں. کوئی ایک کام بھی بغیر پیسہ دیے ہو سکتا ہے؟ نہ اس سے پہلے کوئی سسٹم بنایا گیا ان چیزوں کو روکنے کے لیے, نہ اب کوئی سسٹم بنایا گیا پچھلے 4 سال میں. آپ کام تھانے سے لے کے کچہری تک, اور کچہری سے لے کے کسی بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں آپ چلے جائیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. چاہے ادھر سے لے کے, چاہے وہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو, سندھ بلڈنگ کنٹرول ہو, اور اداروں میں چلے جائیں, کسی ہیلتھ سیکٹر میں چلے جائیں, مجھے بتائیں کہیں آپ کوئی کام میرٹ کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں کیا؟ کسی بھی گورنمنٹ نے نیپوٹزم کو ختم کرنے کے لیے کیا میرٹ کا کلچر کہیں فروغ پایا ہے؟ کہیں ایسا ہوا ہے کہ میں سفارش کے بغیر کوئی آدمی میرٹ پر کسی جگہ اپوائنٹ ہو جائے؟ نہیں ہوا. اگر یہ کہیں گے تو غلط بیانی کریں گے, کیونکہ ان کو بالکل ایک فیئرلی بات کرنی چاہیے. کسی دور میں کرپشن انڈیکس چھوڑیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو, ان کی رپورٹ کیا ہوتی ہے. میں زمین کا آدمی ہوں, مجھے زمین پہ پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. مجھے پتہ ہے کہ کرپشن جو ہے اس ریاست کا پہلا ستون بن گئی ہے. کرپشن اس ریاست کا یہ 4 ستون جو ہے نا, ان کو دیمک کی طرح کھا گئی ہے. اب ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے رہیں کہ جی آپ کے دور میں ادھر چلی گئی کرپشن, میرے دور میں نیچے تھی, لیکن انسٹیٹیوشنلی ہم نے کرپشن کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا. عمران خان پہ زیادہ ذمہ داری اس لیے آتی ہے کہ ان کا پورا بیانیہ ہی کرپشن کے خلاف تھا. انہوں نے پوری تحریک انصاف کی بنیاد ہی اسی پر رکھی تھی. تو پھر اس کا مطلب ہے 22 سال کا آپ کا کوئی زیرو ہوم ورک تھا, کیونکہ آپ نے آنے کے بعد ادارتی جو آپ نے کرنا تھا, کام کرنا تھا, وہ بالکل نہیں کیا آپ نے. پولیس آرڈر موجود تھا جس کو آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکے, کیونکہ اگین میں کہوں گا, ریپیٹ کروں گا, کیونکہ سیاسی مصلحتوں کا شکار ہو گئے. خیبر پختونخوا میں آپ نے کیا جس کی مثالیں آپ دیتے تھے, لیکن اسی شخص کو جب آپ پنجاب میں لے کر آئے تو وہ 6 مہینے بعد استعفیٰ دے کے چلا گیا. تو جسٹیفائی نہ کریں کہ ہمارے دور میں بہت اچھی تھی, کسی کے دور میں خراب تھی. کرپشن ایز این انسٹیٹیوشن موجود ہے. کرپشن کے بغیر آپ کی چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی. اور جو جوڈیشل سسٹم ہے, جہاں 1988 کے کیسز اب تک چل رہے ہیں, وہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ 2016 میں ایک کیس آیا پاناما, اور 2017 میں سزا ہو کر ایک آدمی نااہل بھی ہو گیا, سزا یافتہ بھی ہو گیا. تو جہاں پرائیورٹیز طے کرنی ہوتی ہیں وہاں پرائیورٹیز طے کر دی جاتی ہیں. جن فیصلوں کو جلدی چلانا ہوتا ہے, جن مقدمات کو, وہ جلدی چلا کے فارغ ہوتے ہیں. ورنہ اصغر خان کیس 93 سے چل رہا ہے اور آج 2022 ہو گئی ہے, اس کو کلوز کر دیا گیا ہے پریکٹیکلی. مظہر صاحب, یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں, اس سے تو ہر پاکستانی اتفاق کرے گا کہ نکل جائیں, اپنے تھانوں میں دیکھ لیں, اپنی کچہریوں میں دیکھ لیں, اپنے سرکاری دفاتر میں دیکھ لیں, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کرپشن نہ ہو. آج ہی کراچی میں نیب کا ایک چھاپا مارا ہے اور ایک میونسپل کمشنر کے پاس سے کروڑوں روپے برآمد ہوئے, سابق میونسپل کمشنر کے پاس سے. اور کروڑوں نہیں, اور ادھر ان کو کاؤنٹ کرنے کے لیے مشینیں بلوانی پڑی. یہی وہی ہے جو کوئٹہ میں ہوا تھا, اور اس کا کیا ہوا پھر؟ جو کوئٹہ میں ہوا تھا اس کا کیا بنا؟ یہی صورتحال پورے پاکستان میں ہے. تو وہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ جب 4تھے سال میں تحریک انصاف ہی کہتی ہے کہ جی فلاں وجہ سے اور فلاں وجہ سے نہیں ہے, تو آپ چھوڑ دیں اس بات کو. آپ کو اس معاملے کو, ان ساری صورتحال کو ٹھیک کرنا تھا. آپ
بقول آپ کی ایماندار تھے، چور نہیں تھے، ڈاکو نہیں تھے، لٹیرے نہیں تھے، آپ نے خدمت کرنی تھی، نظام کو ٹھیک کرنا تھا، نظام ٹھیک نہیں ہو رہا. اور جیسے مظہر صاحب نے کہا کہ چھوڑ دیں جی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو، گراؤنڈ پہ جا کے دیکھیں کیا تبدیلی ہوئی ہے. اپوزیشن بھی یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ بتائیں نا 1 2 3 اقدامات بتائیں کہاں پر آپ نے کوشش کی ہے کرپشن کو، بد انتظامی کو روکنے کے لیے، وہ کون سی کوششیں وہی گنوا دیجیے. بہرحال ایک اور معاملہ ہے جو اس سے جڑا ہے کرپشن کے حوالے سے. نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہیں اور ایک طویل عرصے سے بحث جاری ہے، اب تو کئی ہفتے ہو گئے کہ نواز شریف واپس آئیں گے یا لائے جائیں گے. تو عطا ترڑ صاحب، آپ تو تمام شہباز شریف صاحب کے کیسز ہوں، نواز شریف صاحب کے قانونی معاملات ہوں، پیش رہتے ہیں. یہ جو صورتحال ہے، ایک طرف آپ احتجاج کرنے بھی جا رہے ہیں، آپ کی پی ڈی ایم کا اجلاس ہونے والا ہے، آپ طے کریں گے کہ پارلیمان کے اندر آپ کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے، پارلیمان کے باہر کیا اختیار کرنی ہے، اور حکومت کو دباؤ میں بھی رکھنا ہے. سب سے اہم فیکٹر اور جس پر سب کی نظریں، کیا نواز شریف صاحب کی واپسی از خود ہوگی یا وہ لائے جائیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ کب، کیا عمران خان صاحب کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے، یا جب وزیر اعظم وہ نہیں رہیں گے، مڈ ٹرم گورنمنٹ آ جائے گی، اس وقت کوئی ایسی صورتحال بنے گی؟ دیکھیے، میں پہلے چند چیزیں کلیئر کرتا چلوں کہ ایک تو یہ جو سستی روڈز اور پروجیکٹس کا ذکر ہے نا، کسی بھی پروجیکٹ کا جو نیٹ کاسٹ ہوتا ہے اس کے ابتدا سے اس کے اختتام تک اس کو کاسٹ کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں 100 فیکٹرز ہوتے ہیں. تو انہوں نے کون سی موٹر ویز پچھلے 3 سال میں کمپلیٹ کیا جو ہمارے سے کاسٹ پوچھ رہے ہیں، اور یہ الزام کس پہ لگا رہے ہیں؟ یعنی مطلب ہمارے کئی کانٹریکٹس میں FWO تھا، کئی میں چائنیز ہیں جو سی پیک کا ہے. تو یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور انہوں نے کون سی موٹر ویز کمپلیٹ کی ہیں جو کمپیریزن کر رہے ہیں 2200 کلومیٹر کا؟ مجھے تو نظر نہیں آئی آن گراؤنڈ. نمبر 1. نمبر 2, احتساب کمیشن جو بند ہوا خیبر پختونخوا میں کیونکہ ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا، اس وقت سے لے کے اور مرحوم اللہ جنت نصیب کرے ناصر درانی صاحب کے پنجاب میں ریزگنیشن تک، یہاں پہ 6 IG کیوں تبدیل ہوئے، 5 چیف سیکرٹری کیوں تبدیل ہوئے، اور آج بازگشت چل رہی ہے کہ پنجاب کے چیف سیکرٹری کو دوبارہ تبدیل کیا جا رہا ہے. تو یہ پولیٹیکل بلیک میلنگ کے لیے تھا. ہمارے دور میں ایسے بھی چیف سیکرٹری IG آئے ہیں جو انکار کرتے تھے کاموں پہ، کہتے تھے کہ ہم کام نہیں کریں گے، اور بڑا سٹینڈ لیتے تھے اپنے افسران کے لیے بھی اور پبلک سروس ڈیلیوری کے لیے بھی، پولیٹیشین کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. تو یہ تو چھوڑ دینا اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پہ ڈاؤٹ کریٹ کر دینا، پوری دنیا مانتی ہے، ادھر ڈاؤٹ کریٹ کر دینا، اس کی کریڈیبلٹی پہ شک کرنا. تو آ جائیں، آج بازار میں نکلتے ہیں، آپ کیمرہ لے آئیں، کوئی 10 بندوں کو آپ پوچھ رہے ہیں رینڈملی سلیکٹ کر کے چیمہ صاحب اور میری موجودگی میں کہ کرپشن بڑھی ہے کہ نہیں بڑھی، یا بھیس بدل کے میرے ساتھ چلے جائیں کسی دفتر میں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے دور میں کرپشن کا خاتمہ ہو گیا تھا، مظہر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ جو کرپشن کا آج ریٹ ہے، ادھر عثمان بزدار صاحب کے دفتر میں جو ہوتا ہے، خدا کی پناہ ہے، ایک چیز کا ریٹ طے ہے، اور جو معاملات چل رہے ہیں وہ کون چلا رہا ہے؟ آپ چھوڑ دیں اس بات کو، یہ تو جب کھلیں گی باتیں سب نکلے گا. جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے، نہیں آپ تو آج یہ بات کہہ رہے ہیں اور ہم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پہ یہ بات کہہ رہے ہیں. ہمیں تو یاد ہے کیو لیگ کے کامل علی آغا صاحب یا کچھ کہتے رہے، خود چودھری پرویز الہی صاحب کرپشن کے حوالے سے کیا کہتے رہے، مس مینجمنٹ کے حوالے سے کیا کہتے رہے. تو ان کے تو اتحادی اس معاملے پر ان کے ساتھ نہیں رہے اور ان کے ڈاؤٹس رہے. آج تو یہ رپورٹ آ گئی.